مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ مسیح میں میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے آج ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم خداوند کا کلام سیکھ سکیں۔ آج ہم ایک سوال کا جواب دیں گے، اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا مسیحت میں عورت انجیل کی منادی کر سکتی ہے، خدا کا کلام سنا سکتی ہے؟ میرے عزیزو، ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر عورت کی خدمت پر اعتراضات اور سوالات اور بھی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ عورت کی منادی یا خدمت کے خلاف ہیں وہ بائبل میں سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عورت انجیل نہیں سنا سکتی۔ تو آئے ہم اس حوالے کو پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 14واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ لیکن عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر ہم عورت کی انجیل کی خدمت کے خلاف ہیں، حالانکہ یہاں پر کلام کی منادی یا انجیل کی منادی کا کوئی ذکر نہیں۔ ہم اس پر غور کریں گے، لیکن میں پہلے مثبت سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں تعلیم ہے کہ عورت انجیل کی خدمت کر سکتی ہے اور اسے دلیری سے کرنی چاہیے۔ لیکن وہ فرق باتیں ہیں کہ بعض دفعہ عورتیں اگر اپنا پہناوا ٹھیک نہیں رکھتی، بہت زیادہ وہ میک اپ کرتی ہیں اور کپڑے اچھے طریقے سے نہیں پہنے جاتے، اور ان وجوہات سے بھی اعتراض کیا جاتا ہے، دوپٹے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان چیزوں پر تو اعتراضات ٹھیک ہیں کہ عورت کو سلیقے سے اور ایک کرینے سے رہ کر خدمت کرنی، لیکن ہمارا سوال جس کا ہم جواب دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا عورت خدمت انجیل کی کر سکتی ہے، کلام سنا سکتی ہے، منادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کے کردار کی یا اس کے طرز زندگی کی اگر کوئی غلطیاں ہوں تو وہ الگ ایک پہلو ہے، کیونکہ سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ عورت کیا کلام سنا سکتی ہے، انجیل کی خدمت کر سکتی ہے؟ تو آئیں میرے ساتھ کھولیں ہم پہلے حوالہ دیکھیں گے غلطیوں کے خط میں سے۔ ٹائم بچانے کے لیے اچھا ہے کہ میں اسے زبانی بیان کر دوں، لیکن لوکا کی انجیل کا حوالہ ہم پڑھیں گے۔ غلطیوں کے خط میں 3 باب میں لکھا ہے کہ مسیح خداوند پر ایمان لا کر اب نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، سب مسیح میں ایک ہیں۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ مسیح خداوند کی قربانی نے، مسیح خداوند کے فدیے نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا اور ان کو انجیل کی خدمت دی۔ کیونکہ سوالات اور بھی کیے جاتے ہیں، جو لوگ عورت کی خدمت کے خلاف ہیں وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مسیح نے کسی عورت کو رسول نہیں چنا، کسی عورت کو نبی مقرر نہیں کیا گیا۔ ہم کبھی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آئے ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل کہ عورتیں مسیح خداوند کی خدمت میں کتنی اہم۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 48ویں آیت دیکھیں۔
دیکھا جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے، یعنی مسیح خداوند کو جب صلیب پر چڑھایا گیا، جب کفارہ ہو رہا تھا، مسیح خداوند کو صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا، تو عورتیں اور جتنے لوگ اس نظارے کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے۔ یعنی جتنے مرد تھے، ایماندار تھے، رسول تھے، شاگرد تھے، لکھا وہ لوٹ گئے۔ لیکن آگے لکھا ہے اور اس کے سب جان پہچان، اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھی دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھی۔ یعنی عورتیں جب مسیح خداوند کو صلیب پر چڑھانے کے آخری مناظر تھے وہاں پر موجود تھی۔ پھر یسوع کو جب قبر سے لاش کو اتارا گیا تو وہاں پر بھی عورتوں کا ذکر ہے کہ عورتیں۔ پھر اگر آپ 55ویں آیت پڑھیں، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھی پیچھے پیچھے جا کر اس کی قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں، اور سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئی، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا پایا۔ اب غور کریں، میں ٹائم بچانے کے لیے سارے حوالے نہیں پڑھ رہا، لیکن یہاں پر اس سے بڑی کوئی انسپریشن نہیں ہے کہ جب مسیح خداوند صلیب پر چڑھائے جا رہے تھے، صلیب پر سے اتارا گیا، مرد شاگرد بھاگ گئے، عورتیں وہاں پر موجود تھیں۔ جب یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا تو عورتیں پیچھے گئیں اور قبر میں اندر رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، اور پھر یسوع مسیح کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر جو صبح سویرے ہفتے کے پہلے دن صبح سویرے مرد شاگرد نہیں پہنچے، عورتیں خوشبودار چیزیں لے کر وہاں پہنچی۔ یعنی غور کریں کہ جب صلیب سے اتارا گیا عورتیں موجود تھیں، قبر کے اندر رکھا گیا عورتیں دیکھ رہی تھیں، مسیح کی قبر پر سب سے پہلے عورتیں گئیں، اور یسوع نے بھی انصاف کیا کہ جتنی عورتیں مسیح کی قبر کے قریب تھیں، جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو پہلے مرد شاگردوں پر ظاہر نہیں ہوا، عورتوں پر ظاہر ہوا، اور مسیح کے جی اٹھنے کا پہلا پیغام یعنی انجیل منادی کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ کسی مرد نے نہیں دیا، یہ پیغام سب سے پہلے عورت نے دیا۔ اگر عورت عدن کے اندر گر گئی، پہلے عورت نے گناہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ عورت نے پہلا گناہ کیا اور اس نے مرد کو وہ پھل دیا، اور عورت مرد سے بھی گناہ کروایا۔ ارے جب عورت نے پہلا پھل کھایا، عورت نے پہلے گر گئی، پہلے گمراہ ہو گئی، تو آپ غور کریں، خدا نے وہاں پر وعدہ یہی کیا کہ میں عورت کی نسل سے پیدا کروں گا۔ یعنی وہاں پر خدا ابلیس کو شکست دے رہا تھا کہ اے شیطان، تو نے عورت کو گمراہ کیا ہے، تو نے عورت کو گرایا ہے، میں عورت کے بطن سے ایک نجات دہندہ پیدا کروں گا۔ اگر گناہ پہلا عورت نے کیا تو نجات دہندہ بھی عورت کے بطن سے پیدا ہوا۔ تو عورت پہلی مسیح کے جی اٹھنے کی منادی عورت نے کی ہے۔ پھر کلام میں عورتوں کی نبوت کا بھی ذکر ہے۔ اعمال کی کتاب میں ایک شخص، اس کی 4 بیٹیاں نبوت کرتی تھی۔ تو دراصل میں خدا کا کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اب جو حوالہ کرنتھیوں کے خط میں ہم نے پڑھا، جس کی بنیاد پر لوگوں نے یہ بات کی ہے، وہاں پر کرنتھیوں کے خط میں منادی کی یا کلام سنانے کی قطعاً کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کا پس منظر سمجھیں۔ اگر آپ اس کا فوری کنٹیکسٹ چیک بات دیکھیں تو یہاں پر کلیسیا میں نظم و ضبط کی بات ہو رہی ہے۔
اور اگر میں صرف کرنتھیوں کے خطوط پر بات کروں تو شاید مجھے بہت ٹائم چاہیے کہ وہاں پر کیا بات چیت ہو رہی تھی۔ دراصل میں کرنتھیوں کے خط کے اندر رسول کچھ ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے جو کلیسیا میں ابتری ہو رہی تھی، جو کلیسیا میں معاملات جو تھے بگڑ رہے تھے۔ عورتیں بغیر دوپٹے کے دعا کر رہی تھیں بعض دفعہ، عورتیں بغیر دوپٹے کے نبوت کر رہی تھی بعض دفعہ، عورتیں بعض دفعہ عبادت میں بغیر پرمیشن کے باتیں کر رہی تھی۔ اس طرح کے معاملات تھے عورتوں کے متعلق۔ اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پھر کافی ٹائم چاہیے، لیکن یہاں پر عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں۔ یہاں منادی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ترتیب کی بات ہو رہی ہے کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کہ جہاں پر مرد اکٹھے ہیں، کلیسیا پوری اکٹھی ہے، تو پھر وہاں پر عورت کو ترتیب کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ عورتیں وہاں پر بے ترتیبی کا شکار تھیں۔ اس کی وجہ زیادہ یہ تھی کہ وہاں پر زیادہ تر عورتیں، کیونکہ وہاں بدکاری کے اڈے تھے، تو ایسی عورتوں نے مسیح کو قبول کیا جو بدکاری کرتی تھی۔ جب وہ کلیسیا میں آ گئی تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کیے، اس لیے رسول نے کہا حیادار لباس پہنو۔ اگر آپ کرنتھیوں کے خط میں پڑھیں تو وہاں پر وہ بعض عورتیں، رسول نے کہا کہ بغیر دوپٹہ لیے ہوئے، بغیر وہ نبوت کرتی، بعض دفعہ دعا کر دیتی۔ تو دراصل میں ترتیب کی یہاں پر بات تھی، کرینے کی بات تھی، کلام کی منادی کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ عورت کلام کی منادی نہیں کر سکتی۔ اب بات کو سنیں، عورت ہر طرح سے مسیح کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن میں آخر میں ضروری یہ بات آپ کو، اس کو ضرور سنیں غور سے، کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے کہ عورتیں خدمت کریں، اور وہ عورتوں میں خدمت کریں، کیونکہ مرد خادم بہت زیادہ ہیں۔ مرد خادم اتنے زیادہ ہیں کہ مرد اپنے مسائل ان سے شیئر کر لیتے ہیں اور ان کو جواب مل جاتے ہیں، لیکن عورتیں بعض دفعہ اپنے مسائل ظاہر مردوں سے شیئر نہیں کر سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف عورتیں ہی عورتوں سے کر سکتی ہیں، اور فقدان ہے کلیسیا میں عورت کی خدمت کا۔ اگر بلائی ہوئی عورتیں ہوں، ان پر خدا کا مسا ہو، ان پر خدا کا جلال ہو، دیکھے ہوئے نہیں، بلاوا ہو ان کا، خدا کے مسے کے نیچے ہوں، تو وہ عورتوں میں خدمت اگر کریں تو زیادہ مؤثر ہوگا، تاکہ وہ عورتوں کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ تو میرے عزیزو، اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ مسیح خداوند کے مرنے اور جی اٹھنے کی پہلی منادی جو ہے عورت نے کی، مرد نے نہیں کی۔ تو صرف عورت رسول کیوں نہ چنی گئی؟ کوئی جب رسول چنے تو عورت نہ چنی، یا نبی نہ کوئی عورتوں کو چنا؟ تو اس پر ہم کبھی بات کریں گے خداوند کے فضل سے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، آمین۔